بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کی پینشن کے حوالے سے زبردست اپڈیٹ آئی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ مزدور دشمن حکومت نے ای او بی آئی پینشن میں 1500 روپے کا اضافہ کر کے مزدور دشمنی کا بدترین ثبوت دے دیا ہے، اور اس حوالے سے مزید پیش رفت کیا ہونے جا رہی ہے قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا کہ چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ وزیر اعظم صاحب، اسحاق ڈار صاحب یا اور کوئی مئی کا لال وزیر صاحب 10,000 روپے میں اپنے گھر کا بجٹ بنا کر دکھا دیں تو تمام 4 لاکھ پینشنر اپنی پینشن ان کے نام کر دیں گے۔ پینشنرز اپنی پینشن حکومتی خزانے سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی فنڈ سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو مزدور دشمن حکومت کو ان کی پینشن 25,000 بڑھانے میں کیا تکلیف تھی؟ جی ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے اور اب تک یہ سوال کسی بندے نے نہیں کی ہے۔ لیبر رائٹس کمیشن پاکستان رجسٹرڈ کے چیئرمین منور ملک صاحب نے موجودہ مزدور دشمن وفاقی حکومت اور اس کے مزدور دشمن وزیر خزانہ، جنہوں نے پاکستان سے کئی سال مفروری کے بعد اپنے کروڑوں روپے کے بقایا جات کا بل سینٹ سے منظور کرا لیا، جبکہ اگر وہ اپنے مفروری کے دوران کے بقایا جات نہ بھی لیتے تو ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا تھا۔ وزیر خزانہ کو اپنے کروڑوں کے بقایا جات تو یاد رہے، جس نے آتے ہی اپنی ہی حکومت کے سب سے پہلے وزیر خزانہ پر شب خون مار کر کروڑوں روپے وصول کر لیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حکمرانوں کو شرم نہیں آتی جو اپنے گھروں کو خوشحالی کے لیے تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، جس طرح کی بھی حکومت خزانے سے اپنے لیے تمام مراحت حاصل کر لی جائے۔ اب جب بجٹ میں وزیر خزانہ نے سرکاری ملازمین اور مزدوروں کی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا وہ قطعی طور پر آج کی مہنگائی کے تناسب سے کیا ہی نہیں گیا۔ آج مہنگائی 30% سے زائد بڑھ چکی ہے اور نہ جانے کہاں تک جائے گی۔ حکومت نے مزدوروں کی تنخواہوں میں 30,000 یا 32,000 کا اضافہ تو کر دیا ہے۔ حکومت یہ تو بتائے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں مزدوروں کو کب حکومت کی مقرر کردہ کم از کم اجرت دی گئی ہے؟ ملک کے 6 کروڑ مزدوروں میں سے صرف 2% کم از کم وصول کر رہے ہوں گے، باقی 8 سے 15,000 تک تنخواہیں لے رہے ہیں۔ جب کبھی بھی حکومت نے مزدوروں کی تنخواہ بڑھائی، تنخواہوں کی ادائیگی کا طریقہ کار ہی طے نہیں کیا گیا۔ تنخواہوں کی ادائیگی کا طریقہ کار کرپٹ لیبر افسران کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو مل مالکان سے حرام کا بھتہ وصول کر کے مزدوروں کے بھی مجرم بن جاتے ہیں، اور یہی کچھ گزشتہ 75 سال سے ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ای او بی آئی کا پینشنر، جس نے اپنی تمام زندگی انڈسٹریز کی خوشحالی اور ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے گزار دی ہوتی ہے، تمام سروس کے دوران اپنی کمائی سے کنٹریبیوشن ای او بی آئی میں جمع کراتا رہتا ہے کہ شاید ریٹائرمنٹ کے بعد بہتر پینشن مل سکے، مگر اسے شاید یہ علم نہیں ہوتا کہ ان کی کنٹریبیوشن مزدور دوستوں کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ انتہائی کرپٹ مزدور دشمنوں کے ہاتھوں میں جمع ہوتی ہے۔ جب حکومت ہی کو 1500 روپے بڑھانے میں شرم نہیں آ رہی تو کرپٹ افسران کیوں کر پینشنرز کی پینشن بڑھائیں گے؟ یہ تو موجودہ مزدور دشمن حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ پینشنرز کی پینشن میں 1500 کی بجائے 25,000 کا اضافہ کرتی تاکہ پینشنرز اپنے بڑھاپے کی زندگی آسودہ گزار پاتے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کی نظریں ای او بی آئی کے اربوں روپے ہڑپ کرنے پر لگی ہوتی ہیں، تو اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی کچھ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تاریخ رہی ہے کہ ای او بی آئی کا فنڈ حکومت اپنے خسارے کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتی رہی ہے، اور یہ خالصتاً مزدوروں کی امانت ہے۔ اس میں خیانت کرنے والے تمام عمر رسوا ہی ہوتے ہیں۔ آج ملک کی جو بربادی ہو رہی ہے وہ عوامی حقوق کو غصب کرنے اور مزدوروں کے فنڈز غبن کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ حکمرانوں نے تو اس میں ملک میں رہنا نہیں ہوتا، اور جو اس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ بے شک برباد ہوتے ہیں۔ اور آج اگر ملک میں سوشلزم کا راج ہوتا تو دیکھتے کہ پاکستان کا مزدور کس طرح خوشحال ہوتا۔ اب تو مزدور اپنی خوشحالی کے خواب ہی دیکھتا رہ جائے گا، اور یہ بڑی توجہ طلب بات کی ہے ہمارے محترم جو ہے منور ملک صاحب نے۔
اور بڑی جائز بات اور صحیح بات انہوں نے کی ہے، جائز اور صحیح مطالبات انہوں نے کیے ہیں کہ ای او بی آئی کی پینشن میں فی الفور اضافہ جو ہے وہ نہایت ضروری ہے، اور یہ 1500 روپے کا قلیل اضافہ کسی طور پر جو ہے وہ منظور نہیں ہے۔